السلام علیکم۔ 5 منٹ کے درس قرآن میں سورہ صافات کی ایک آیت نمبر 102 کی تفسیر اور تلاوت چل رہی تھی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں اپنے بچے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً حیران ہو گئے، لیکن پھر بھی ساری چیزوں کے اوپر اللہ کا حکم مقدم، اولاد کے اوپر، اپنے جذبات و خواہشات کے اوپر، اپنی ضروریات کے اوپر اللہ کا حکم سب سے پہلے۔ یہ سوچ کر کہ انہوں نے دل و جگر کے اوپر پتھر رکھ کر اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے بعد مشورے کے بچے سے مشورہ کر کے لے کر کے چلے، والدہ سے بھی ملا دیے۔ میں نے کہا تھا کہ جب یہ باہر چلے، جو ہی آگے بڑھ رہے تھے، شیطان والدہ کے پاس، یعنی بچے کی والدہ کے پاس، حضرت ہاجرہ کے پاس آ کر کے بہکانے لگا۔ تو حضرت ہاجرہ نے چل مردود، جب اللہ کا حکم ہے تو بیچ میں کیوں حائل ہوتا ہے، تجھے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے، یہ کہہ کر کے انہوں نے کنکریاں ماری۔ وہی کنکریاں آج رمی جمار کہلاتے ہیں۔ حجاج کرام جب جاتے ہیں تو یہ کنکریاں مارتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ عورت کے پاس پہلے گیا، کیونکہ عقیدے کے اعتبار سے تھوڑا سا بعض عورتیں کچی ہوتی ہے، اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ حالات آئیں تو گھبرائیں نہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ذرے حالات خراب ہو گئے کہ آدمی کا، عورتوں کا دماغ پہلے جاتا ہے کہ بھئی کس کو دیکھا نہیں جا رہا کہ کیا ہے، اور مرد بھی ان کے پیچھے پیچھے بس ہرے ہاؤ جی بولے کہ چلے عاملوں کے پاس، عاملین کے پاس لائن رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رہے، بعض عاملین کی صرف دکانیں ہیں، آپ کے پورے پیسے ختم ہو جائیں گے لیکن آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آپ کے مسائل حل کرنے والے اللہ ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ کو اپنا وکیل بنائے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ وکیل مانے کام بنانے والا۔ وکیل کو وکیل اس لیے بولتے کہ وہ ہمارے کام بناتا ہے۔ آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، آپ اس کو فیس دیتے ہیں، آپ اس کے چکر لگاتے ہیں تو وہ آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، رائٹ؟ اس لیے اس کو وکیل بولتے ہیں۔ تو وکیل کے معنی کام بنانے والے کے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ کو اپنا وکیل بنائے گا، اللہ اس کا کام بنائے گا۔ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو اپن اللہ کو اپنا وکیل بنانا۔ حالات آئے گھبرائے نہیں، فوراً اللہ سے رجوع ہو۔ بار بار مسجد کے چکر لگائیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کام بناتے ہیں۔ کسی کے اندر اتنی قدرت نہیں ہے کہ کام بنائے اور بگاڑے، صرف اللہ کے اندر ہے۔ اللہ ہی کاموں کو بناتے بھی ہے اور بگاڑتے بھی ہے۔ اگر ہم غلط روٹ کے اوپر، رانگ ٹریک کے اوپر اگر ہم چلتے ہیں تو ہمارے کام کو بگاڑتے ہیں، سدھارنے کے لیے، صحیح ٹریک پہ نہ لانے کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اللہ ہی وکیل ہے، اللہ ہی کام بنانے والے ہیں۔ اس لیے دوسروں سے خواہ بدگمان نہ ہو کہ کون کر دیے کہ کیا ہے کہ بول کے۔ یہ اصل میں شیطان آپس میں توڑ پیدا کرنے کے لیے بدگمانی لاتا ہے۔ ہاں، بدگمانی سے ہی دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بدگمانی لاتا ہے، رشتہ داروں میں کون کر دیے کہ کس کو نہیں دیکھا نہیں جا رہا، کہ یہ بدگمانی شیطان کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے اس سے بچیں۔ اسلام جوڑنے کے لیے پیدا ہوا، اور اسلام نے طریقے بتلایا ہے جوڑ پیدا کرنے کے لیے۔ سلام دیا ہے، سلام کرتے رہو، جوڑ پیدا ہوگا۔ ہاں، اب ہم بھی مسلک دیکھ کر کے سلام کرتے ہیں اور چہرے دیکھ کر کے سلام کرتے ہیں، یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہاں، اسلام جوڑنے کی ترغیبیں دیا ہے۔ گھر میں اچھا بنا، فوراً پڑوسی کو بھیجو، تاکہ محبت پیدا ہو پڑوسی سے، تاکہ میل جول پیدا ہو پڑوسی سے۔ شیطان اس میں بھی انگلی کر دیا۔ یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی سالن کا باہر والے بازو والے بھیجتے ہیں تو شیطان یہ ذہن میں ڈالتا ہے، عورتوں کی زبان سے یا کسی مرد ہی کی زبان سے ڈالتا ہے، نکو ہاتھ لگا، نکو کھا، پھینک دے، انہوں کیا دوا ملا کے دے رہے کہ کیا ہے کہ یہ لو۔ اسلام نے ایک طریقہ دیا، اس کے اندر بھی جو ہے سو انگلی شیطان جو ہے سو کرواتا ہے۔ کیا ملا کے دیے کہ کیا ہے کہ نکو کھاؤ، توڑ پیدا کرنے کی کس طرح فکریں جو ہے سو کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہو۔ ہاں، نظر البتہ لگ سکتی ہے۔ نظر بد کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے، العین حق، نظر لگ سکتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے کاموں میں کامیاب ہوئے تک ڈکلیئر نہیں کرنا، بتانا نہیں کسی کو، نظر لگ سکتی ہے، نظر سے بچنا۔ ہاں، تو بہرحال کام بنانے والے صرف اللہ ہے۔ عورتوں کی طرح، بعض عورتوں کی طرح عقیدے بالکل اپنے کچے نہ کریں، عامروں کے چکر نہ لگائیں، ورنہ چکر لگاتے ہی رہنا پڑتا ہے۔ ہاں، تو باقی انشاءاللہ
کل بتلایا جائے گا۔ السلام علیکم۔